السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ مدینہ منورہ سے میں شیخ صداقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آج آپ کو ایک بہت عظیم زیارت کروا رہا ہوں، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے دن گزارے۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، اور یہ علاقہ ہے قبیلہ بنو سعد۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن کے دنوں میں پرورش کے لیے اس علاقے میں لے کر آئیں، اور یہاں بہت معجزات ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ یہ جو آپ کو سامنے ایک خالی میدان نظر آ رہا ہے، یہ میدان پہلے اتنا وسیع نہیں تھا۔ اس کے آدھا آپ سمجھ لیں سیدھے ہاتھ کی طرف سے اس میدان میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ ہوا۔ حضرت جناب جبریل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھول کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا، اور اللہ کی انوار و تجلیات اس میں سما گئیں، اور یہی وہ خاص مقام ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی اپنی بہن رضائی بہن شیخہ کے ساتھ قبیلہ بنو سعد کی بکریاں کو چرایا کرتی تھی۔ اور وہ ایک معجزہ ہوتا تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو لے کر جایا کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے پیارے نبی کے اوپر سایہ فرماتا تھا، اور بکریاں دور بھی نہیں جایا کرتی تھیں، اور جلد از جلد ان کو اچھی خوراک مل جاتی تھی، اور وہ بہت فربا موٹی تازی ہوتی تھی۔ آج سے کم و بیش 10 سال پہلے میں جب اس مقام پر آیا تھا، تو یہ جو آپ کو خالی زمین اس وقت نظر آ رہی ہے، اس مقام پہ میں نے کچھ پرانے گھروں کے آثار دیکھے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ انشاءاللہ جلدی ڈسکلوز کروں، لیکن ابھی جو موجودہ دور میں لوگ بتا رہے ہیں کہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پہاڑ کے اس مقام پہ اوپر جا کے کہیں ہی بتا رہے ہیں، جبکہ میں نے جب پہلے اس پرانے گھر کو دیکھا تھا، وہ گاڑی پارک کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے ڈھلان کی طرف جاتے تھے، اور سیدھے ہاتھ پہ گھر تھا اور الٹے ہاتھ پہ شق صدر والا واقعہ کا مقام تھا۔ ابھی موجودہ دور میں جو لوگ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بتا رہے ہیں، وہ پہاڑ کے اوپر جا کے کہیں ایسے مقام پر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ کسی گھر کے آثار نظر نہیں آ رہے، بلکہ پتھروں کو جمع کر کے کچھ باؤنڈریز وغیرہ سی بنائی گئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو اوپر بھی لے کر چلوں گا، انشاءاللہ اس جگہ کا بھی میں منظر آپ کو دکھاتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ کوئی پرانی ویڈیو مل جائے جس میں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے والا گھر نظر آ رہا ہو۔ ابھی جو گھر ادھر دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح کا بنا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص بھی اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں سو سکتا، اور ادھر 2-3 جائے نمازیں بچھائی ہوئی ہیں۔ مجھے غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سامنے لوہے کی گرل نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے وہ مقام تھا۔ کم و بیش 10 سال پہلے اس مقام کی میں زیارت کر کے گیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی سننے میں آیا تھا کہ اس مقام پر بلڈوزر چلا کر پھیر دیا گیا ہے، اور بلڈوزر نے اس تمام راستے کو پلین کر دیا ہے۔ اور یہ جو آپ کو سامنے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، کہ اس مقام پہ یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے پتھروں کی، کہتے ہیں کہ یہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور لوگ یہیں پہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اوپر لے کر جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کے اندر کا بھی منظر دکھاتا ہوں، اور اس کے قریب ہی یہ ایک پانی کا چھوٹا سا کنواں بنا ہوا ہے، اور یہ لوہے کی مضبوط
جال لگا کے اس پورے ایریے کو پیک کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے، اور اس کو بڑی خاص حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ نہ ہی اس میں کوئی کھجوروں کا درخت ہے، نہ کوئی باغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اتنی مضبوط کنکریٹ کی جو ہوتی ہے پلر بنا کے اس کے ساتھ اس دروازے کو بنایا گیا ہے تاکہ کوئی شخص اندر نہ جا سکے۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کہ یہاں پر اس پورے ایریے کو لوہے کی باڑ میں بند کرنے کی کیا خاص وجہ ہے، اس زمین کو بلڈوزر چلا کے پھیرنے کی کیا وجہ ہے، اور دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر کا اصل مقام ہے اس جگہ کو بلڈوزر پھیر کے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ لوہے کے کانٹوں والی اور یہ کنکریٹ کی مضبوط دیوار بنا کے اس میں یہ جال اور دروازہ وغیرہ لگا کے اس جگہ کو بہت سختی اور پابندی کے ساتھ بند کیا گیا ہے، جبکہ اوپر والا وہ مقام بالکل کھلا پڑا ہے۔ شاید ہمارا ذہن اس طرف لگانے کے لیے یہ تمام کام کیا گیا، کیونکہ جو کوئی بھی یہاں آئے گا اس کو وہ مقام کی زیارت اگر نہ ہو تو وہ دل برداشتہ ہو کر جائے گا، اس لیے وہاں پہ پہاڑ کے اوپر کچھ ایسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جیسے یہی وہ اصل مقام ہے۔ اور یہ سامنے جو باؤنڈری آپ کو دکھ رہی ہے پیلے رنگ کی، اس کے اندر قبرستان ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے ان کی اس قبرستان میں تدفین ہوتی تھی، اور ایک قبرستان میں اور آپ کو دکھاؤں گا جو کہ اس علاقے کے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلی راستے کے سیدھے ہاتھ پر پڑتا ہے، جس کے اندر قبروں کے بالکل واضح نشان ابھی تک موجود ہیں۔ یہ قبیلہ بنو سعد کا وہ مین روڈ ہے۔ اس مین روڈ سے سیدھے ہاتھ کی طرف ہم تھوڑا سا کچا راستہ ہے، اس کے بعد چھوٹی سی سڑک بنی ہوئی ہے اس مقام تک آنے کے لیے۔ ابھی میں آپ کو اوپر بھی لے کر چلتا ہوں انشاءاللہ۔ اس مقام پر کوئی ایسی خاص آبادی نہیں ہے۔ یہ ایک راستہ جو آگے جا رہا ہے، اس کے آگے ایک گاؤں ہے اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن اس علاقے میں جہاں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر واقع ہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی رہائش وغیرہ نہیں ہے۔ اوپر پہاڑ پہ جا کے ایک چھوٹا سا باغ اور بکریوں کا فارم ہاؤس بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس ہی خطے میں اپنی خوب نعمت رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اور میں ابھی اس وقت آپ کو اوپر پہاڑ کے اوپر جو ممکنہ طور پہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مشابہت دی جا رہی ہے وہاں لے کر جاتا ہوں۔ وہاں دیکھ کر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی گھر اور اس گھر کا کمرہ اتنا بڑا تو ہوتا ہے جس کے اندر ایک درمیانے قد کا شخص آرام سے لیٹ جائے، لیکن یہ جو مقام ابھی آپ دیکھیں گے نا، یہ صرف 2 یا 3 جائے نمازیں بچھانے پہ یہ کمرہ بند ہو جائے گا۔ جی، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر بہت سخت اور بڑے بڑے کانٹے ہیں۔ آپ لوگ اگر کبھی بھی یہاں آئیں تو ان کانٹوں سے دور رہ کر چلیں اور اپنے کپڑوں کو بھی خاص طور پر بچائیں۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اس میں بس 1 جائے نماز یا 2 جائے نمازیں بچھائی ہیں تو یہ کمرے کا پورا فرش جو ہے وہ بھر گیا۔ اور یہ سارے پتھر آپ دیکھیں ہاتھوں سے رکھے گئے ہیں، نہ کہ پہلے زمانے کی طرح پتھروں اور مٹی وغیرہ کے ساتھ جو گھر کی بنیاد ہوتی ہے اس سے بالکل بھی مشابہت نہیں رکھتی ہے۔ مجھے ایسا ممکنہ گمان ہو رہا ہے جیسے کہ یہ زائرین کے اٹریکشن کے لیے اس مقام پر یہ بنا دیا گیا ہے تاکہ کوئی اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور پیسے بھی دے اور خالی ہاتھ جائے، اس کو خالی زمین دیکھنا پڑے، تو اس کی مایوسی سے بچنے کے لیے ایسا کچھ مجھے لگ رہا ہے۔ اور یہ 2 مقام پر اس طریقے کی جائے نمازیں بچھا دی گئی ہیں۔ واللہ عالم، اللہ رب العزت اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اس مقام پہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، آپ اس مقام سے تھوڑے سے فاصلے پر دیکھیں گے تو یہ ایک پیلے رنگ کی دیوار نظر آ رہی ہے،
یہ جو پیلے رنگ کی دیوار نظر آ رہی ہے یہ ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے اندر قبریں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، ان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت موجودہ آبادی کے لیے جو قبرستان ہے شاید وہ اس مقام پر ان کی تدفین کی جا رہی ہے، کیونکہ قبریں بہت اچھی اور صحیح حالت میں نظر آ رہی ہیں، اور ان کے اوپر برابر پتھروں کا جو کتبہ ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے مرحومین کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اس مقام پہ میں کھڑا ہوں تو اس مقام پہ ایک اچھی سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے، ایک اپنائیت سی محسوس ہو رہی ہے، اور بلا کی سکون اور خاموشی ہے، الحمدللہ۔ اس مقام کو آپ غور سے دیکھیں تو صرف ایک جے نماز کا اس میں فاصلہ ہے، اور ہاتھ سے رکھے ہوئے پتھر ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بنیاد وغیرہ کمرے کی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن میں 10 سال پہلے تجربے کے ساتھ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وہ مقام نہیں ہے جو کہ میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ اس مقدس مقام کی زیارت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔